میرے آقا سخت بیمار تھے، میرے آقا سخت بیمار ہے. بیماری کا عالم یہ ہے کہ میرے آقا بستر سے اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے ہیں. میرے آقا کا جب وصال کا وقت قریب آیا، میرے آقا نے اعلان فرمایا. اعلان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں وہی ابو بکر وہی عثمان غنی ای مولا علی، جاؤ سارے صحابہ میں بتا دو اگر کسی کے اوپر میرا بدلہ ہے تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے. اور سبحان اللہ. اگر میرا بدلہ کسی کے اوپر ہے تو وہ لے سکتا ہے، میں بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں. کوئی صحابہ نہ کھڑے ہوئے، حضرت ابو بکر نہ کھڑے ہوئے، عمر فاروق نہ کھڑے ہوئے. لیکن آج انسان کا ماحول یہ ہے، آج انسان بولی بولتا ہے تو عدالت کی بولی بولتا ہے، آج انسان بولتا ہے تو سخاوت کی بولی بولتا ہے، آج انسان بولتا ہے تو شجاعت کی بولی بولتا ہے، آج انسان بولتا ہے تو کسی پارلیمنٹ کی بولی بولتا ہے، آج انسان بولتا ہے تو کسی دنیا دار کی بولی بولتا ہے. لیکن جب مسلمان بولتا ہے تو دنیا دار کی بولی نہیں بولتا ہے، احمد مختار کی بولی بولتا ہے. سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ساری صحابہ خاموش بیٹھے ہیں. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے آپ سے بدلہ چاہیے. اللہ اکبر، بول دو زور سے. یا رسول اللہ مجھے آپ سے بدلہ چاہیے. میرے آقا فرماتے ٹھیک ہے میں بدلہ دوں گا. صحابہ نے پوچھا اے صحابی تم نے بدلہ کس کے لینا ہے اور تم کو کیوں بدلہ چاہیے؟ کیا تم نے نہیں جانا ہے کہ پیغمبر اسلام نے میرے مصطفیٰ نے کتنی مصیبتیں جھیلی ہے؟ کہیں تو میرے پیغمبر کو طائف کے بازاروں میں پتھر ماری گئی، کہیں تو پیغمبر اسلام کے جو ہے سر پہ اجڑیاں ڈالی گئی، کہیں میرے مصطفیٰ کو برا بھلا کہا گیا، کہیں تو گالیاں دیتی گئی. لیکن میرے پیغمبر نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، کبھی میرے پیغمبر نے بدلے کو نہیں سوچا. یہ صحابی تیری اوقات اتنی تو بدلہ چاہتا ہے. کہتی ہاں مجھے بدلہ حضور سے ہی چاہیے. بولو میری آقا کی بارگاہ میں وہ صحابی کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد کہتے حضور مجھے بدلہ چاہیے. حضور فرماتے کس چیز کا بدلہ؟ کہا حضور یاد کیجیے فلاں جنگ میں آپ گئے تھے، جانے کے بعد آپ جب جنگ میں پہنچے تھے، پہنچنے کے بعد جب جنگ میں لڑائی ہوئی تھی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے میرے ایک کوڑا مارا تھا. یا رسول اللہ میں اسی کوڑے کا بدلہ چاہتا ہوں. سبحان اللہ. محبت سے بول لو سبحان اللہ. کہا یا رسول اللہ میں اسی کوڑے کا بدلہ چاہتا ہوں. ان صحابی کا نام حضرت عکاشہ ہے. میری آقا فرماتی ہے اگر کوئی انسان میرے صحابہ کا نام لے لے گا تو اسے نیکیاں عطا ہو جائیں گی. اور صحابی کا نام لینا آسان بات ہے. بول لو سبحان اللہ. حضرت عکاشہ سب لوگ بولو سبحان اللہ. حضرت عکاشہ کہتی یا رسول اللہ مجھے بدلہ آپ سے چاہیے. یا رسول اللہ میں بدلہ لوں گا. میری آقا نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا ہے ابو بکر جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے پاس میرا کوڑا رکھا ہے لے کے آؤ. اللہ بولو. جب گئی حضرت ابو بکر کہا اے فاطمہ مجھے وہی کوڑا دو جو پیغمبر اسلام نے فلاں جنگ میں فلاں صحابی کو مارا تھا. حضرت فاطمہ نے پوچھا میری ابا تو بہت بیمار ہے، چل نہیں سکتے ہیں، حضور بیمار ہے، لیکن کوڑا کیوں؟ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے، وہ چاہتے ہیں کہ حضور سے بدلہ لیں، وہ چاہتے ہیں حضور سے بدلہ لیں، حضور سے بدلہ لینا چاہتے ہیں. حضرت فاطمہ نے کوڑا دے دیا. لینے کے بعد جب حسنین کریمین نے سنا کہ میرے نانا سے بدلہ چاہتے ہیں، آ گئے میدان میں. نکل کے آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے ابو بکر عکاشہ سے کہہ دو کہ میرے جسم کی چھلی چھلی کر دے، میری جسم کی بوٹی بوٹی کر دے، میرے جسم کو کاٹ کر پھینک دے. ہم اف تک نہ کہیں گے لیکن میرے نانا سے بدلہ نہ لے، میری مصطفیٰ سے بدلہ نہ لے. حضرت عکاشہ کہتے اے حسن تمہاری بات نہیں ہے، اے حسین تیری بات نہیں ہے، بلکہ مجھے مارا مصطفیٰ نے تھا، میں بدلہ بھی مصطفیٰ سے لوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اے حسن سائڈ میں ہٹو، اے حسین تم بھی سائڈ میں جاؤ. دونوں کو الگ کیا. نبی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کھڑے حضور کوڑا دیجیے. میرے مصطفیٰ نے کوڑا صحابی سے منگا کے ہاتھ میں پکڑا دیا. جب کوڑا پکڑایا، پکڑانے کے بعد کہتے اے عکاشہ لو بدلہ لو. اے عکاشہ تم بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ حضرت عکاشہ ہنس کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یا حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ نے کوڑا مارا تھا تو میری پیٹھ
रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ जब आप मुझे कोड़ा मारे, मैं या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ जब मैं आपको कोड़ा मारूं तो आपके जिस्म पर कोई कपड़ा ना रहे, आपके जिस्म पर कोई कपड़ा ना रहे। जिस तरीके से या रसूल अल्लाह मेरी पीठ नंगी थी उसी तरीके से आपकी भी पीठ नंगी रहना चाहिए। मेरे आका ने अपने जिस्म से कपड़ा भी उतार दिया। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने कपड़ा उतार दिया। उतारने के बाद कहते हैं वो कैसा बदला ले लो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उकासा से कहते हैं उकासा बदला ले लो। हज़रत उकासा आगे बढ़े, हाथों में कोड़ा है, मेरे मुस्तफा ने कपड़ा हटाया। हज़रत उकासा कोड़ा हाथ में लेके खड़े हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप घूम जाइए। जब मेरे आका घूमे, जैसे ही मुस्तफा घूमे, घूमने के बाद हज़रत उकासा ने मेरे मुस्तफा की पीठ को चूम लिया। साहबा हैरान है, परेशान है, ए उकासा मुस्तफा की पीठ को क्यों चूमे? तुमको तो पता चाहिए था, तुमको तो मुस्तफा को मारना था, तुम तो पूरा मारने के लिए मंगाए थे, लेकिन आज तुम जो है मुस्तफा की पीठ क्यों चूमते? तो हज़रत उकासा कहते ए साहबा तुमको नहीं पता कि एक मर्तबा मेरे मुस्तफा ने मस्जिद नबवी में ऐलान किया था, मुस्तफा ने फरमाया था और मेरे साहबा सुनो, अल्लाह ने मेरे दोनों बगलों के बीच में जस्ट मेरी पीठ पे बीच में अल्लाह ने मोहरे खत्म नबूवत को रखा है। जो इसको चूम लेगा अल्लाह उसके ऊपर जहन्नम की आग को हराम फरमा देगा। सुभान अल्लाह। तो कासास करते या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुजूर फरमाते उकासा बदला ले लो। हुजूर उकासा तुम मुझे मार लो, उकासा तुम बदला क्यों नहीं लेते? हज़रत उकासा अर्ज करते या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आपने फरमाया था तो मैंने सुना था या रसूल अल्लाह मैं तो बदला चाह रहा था, मैं मौके की तलाश में था, मुझे मौका न मिला। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोड़ा मारना तो एक बहाना था। या रसूल अल्लाह असली मकसद तो आपकी पीठ पर खत्मे मोहर